السلام علیکم۔ پیشکش محمد زبیر شاہ، محمد حنیف شاہ، آواز شارمین بانو اور راجو شاہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 5 زمانے کی پہچان اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زمانے کے 3 حصے ہیں، جو گزر گیا وہ ماضی، جو جاری ہے وہ حال، اور جو آنے والا ہے وہ مستقبل۔ آج پیر ہے لفظ آج زمانہ حال بتاتا ہے۔ کل میری سالگرہ ہے لفظ کل سے مستقبل کا پتہ چلتا ہے۔ کل گزشتہ روز دادی نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی۔ اس جملے میں لفظ کل ماضی کے لیے آیا ہے۔ زمانہ کچھ سمجھنے کے لیے کیلنڈر اور اسکول ٹائم ٹیبل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بتاؤ تو بھلا، کیلنڈر کا استعمال ہم کن کاموں کے لیے کرتے ہیں؟ کیلنڈر کے صفحہ تم کب تبدیل کرتے ہو؟ کیلنڈر کے ہندی سے کیا بتاتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ تاریخ پڑھتے وقت زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی جگہ عمارت کی بنیاد کے لیے کھدائی کرتے وقت پرانے سکے، مورتیاں اور مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے وغیرہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ چیزیں کس زمانے کی ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں کس زمانے کی ہیں۔ آؤ دماغ پر زور دیں۔ آج کا اخبار کل پرانا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات یاد نہ آئے تو ہم پرانا اخبار نکال کر جو معلومات ہمیں چاہیے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کا اخبار کل تاریخ بتانے کا استعمال اہم ذریعہ بن جائے گا۔ بتاؤ بھلا، زمانے کا حساب لگانے کے لیے کن ذرائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ زمانے کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، ہفتہ، اشرہ، مہینہ اور سال میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس طرح ہم وقت کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ اب گھڑی اور کیلنڈر وقت کو ناپنے کے پیمانے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے 14ویں صدی میں یورپ میں ریت گھڑیاں کا استعمال کیا جاتا تھا؟ اس میں ایک لکڑی کے چوکون میں شیشے کے 2 پیالے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے تھے۔ ریت ایک پیالے سے دوسرے پیالے میں جا سکے ایسے سوراخ ہوتے تھے۔ ایک پیالے میں باریک سوکھی ریت بالوں ڈال کر اس پیالے کی سوراخ سے پوری ریت 1 گھنٹے میں دوسرے پیالے میں گر جائے، اس کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پوری ریت نیچے کے پیالے میں گرتے ہی اسے فوراً الٹ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک گھنٹہ گنا جاتا تھا۔ اسے ریت گھڑیاں بھارت میں بھی استعمال کی جاتی تھی۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ ماضی اور مستقبل کی اپنی تصویریں نیچے دیے ہوئے چوکون میں چپکاؤ اور 20 سال بعد آپ کیسے نظر آئیں گے یہ تصور کر کے تصویر بناؤ۔ میں بچپن میں ایسا تھا، زمانہ ماضی۔ اب میں ایسا ہوں، زمانہ حال۔ میں 20 سال بعد میں ایسا ہو جاؤں گا، خیالی تصویر، زمانہ مستقبل۔ بتاؤ بھلا، ہم زمانے کو الگ الگ طریقے سے کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ اپنے کاموں کی سہولت کے لیے ہم الگ الگ طریقے سے زمانے کی تقسیم کرتے ہیں۔ مثلاً ابھی، تھوڑی دیر پہلے، تھوڑی دیر بعد یا آج، کل، پرسوں جیسے الفاظ کا استعمال کرتے وقت ہم دل میں زمانے کا حساب لگاتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے کاموں کی سہولت کے لیے ہم زمانے کو تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی، تھوڑی دیر پہلے یا بعد جیسے الفاظ کا استعمال کر کے ہم زمانے کا حساب لگاتے ہیں۔
زمانے کو سمجھنے کے لیے گھڑی، کیلنڈر، اسکول ٹائم ٹیبل وغیرہ ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زمانے کی تقسیم کے وقت ہم سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، ہفتہ، اشرہ، مہینہ، سال جیسے حصے استعمال کرتے ہیں۔ پرانی چیزیں یا عمارتیں، سکے، مٹی کے برتن کے ٹکڑے یا اطراف میں پائی جانے والی تاریخی چیزوں کے ذرائع زمانے کا پتہ چلتا ہے۔ گاؤں، ماحول کی تاریخ سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔